بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ ساتھیوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیرپور کے کارکن، عہدیدار، تنظیم، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہے، بٹ آج خیرپور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلو ضمیر جو، فیصلو ضمیر جو، نہ میر کا نہ پیر کا، نہ میر کا نہ پیر کا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس جوش اور جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جیالوں کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہوگا تو پھر ہمارا انشاءاللہ تعالی جیالہ وزیر اعظم ہوگا۔ ساتھیوں، ہمارا جو رشتہ ہے، جو 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ آپ میرے ہو اور میں آپ کا ہوں۔ ہم نے مل کے بہت امتحان سے گزرے ہیں اور ساتھ مل کے تاریخی کامیابیاں بھی حاصل کیے ہیں۔ یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا۔ یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، اپنے بہن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا۔ کبھی کسی عامر، کسی ظالم کے سامنے آپ جھکے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ گھبرائے نہیں۔ آپ نے ہمیشہ وفاداری کے ساتھ، پاکستان بہادری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا۔ میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ایک بار پھر آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ دے۔ ہمارا پاکستان مشکل میں ہے، ہمارا پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، تاریخی غربت، بے روزگاری
اور مہنگائی کا سامنا ہے، تو دوسری طرف ایک بار پھر دہشت گرد اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک بار پھر پاکستان کے عوام مشکل میں ہے. ہمارا سیاست کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ جو لاہور کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج تک پرانے سیاست کر رہے ہیں، نفرت، تقسیم کی سیاست کی وجہ سے پاکستان میں پورا ملک کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ قائد عوام سے سیکھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، عوامی راج قائم کرنے جا رہے ہیں. جب ہمارا حکومت ہوگا تو ہم ذاتی انتقام کا سیاست نہیں کریں گے، ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے. ہم پورا پاکستان کو ایک کر کے یہ تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس نہ منشور ہے، ان کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ ان کو احساس ہے کہ میرے پاکستان کے عوام کتنے مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کا منشور کا ایک ہی پہلو ہے کہ ان کو اگر حکومت ملا تو وہ اپنے آپ کو جیل سے بچائیں گے. مجھے اگر حکومت ملا تو میں آپ کو اس مہنگائی سے، اس غربت سے اور اس بے روزگاری سے بچاؤں گا. ہمارا تو مقابلہ بھی کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان سے نہیں ہے. میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میرا مقابلہ اس غربت سے ہے، میرا مقابلہ اس بے روزگاری سے ہے، میرا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے. کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاستدان ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے جیسے قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کا منشور دیا، ویسے اس الیکشن کے لیے میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے، اور اس عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ دے، تیر پہ تھپا لگائے، میرا حکومت بنائے تو انشاءاللہ تعالی میں عوامی معاشی معاہدہ کا 10 کے 10 نکات پورا کروں گا. میرا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے محنت کرنے والے لوگوں سے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی تنخواہ میں، آپ کی تنخواہ، آپ کے آمدنی کو اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا، ہم اس کو ڈبل کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ ڈبل کر کے دکھائیں گے. ہمارا پاکستان کے غریب ترین عوام کو یہ وعدہ ہے
کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائے اور ہم آپ کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں گے. پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں ایسا ہاسپٹلز بنائے ہیں، جیسے ہمارا گمبت کا ہاسپٹل ہے. میں لاہور سے ہو کر آیا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے جو میرا گمبت کا ہاسپٹل کا، میرا خیرپور کا ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے. جہاں ہر قسم کا مفت علاج ہو، کڈنی اور لیور کا مفت علاج چاہیے تو خیرپور آئے، لاہور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کینسر کا، لنگ کا، پتہ نہیں کیا کیا بھٹی صاحب نے مجھے دکھایا ہے. اس دفعہ میں نے 2-3 اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا. یہ علاج صرف خیرپور میں موجود ہے اور میرا خواب ہے کہ ہم اس قسم کے مفت اور معیاری ہاسپٹلز ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں، ملک بھر میں بنائیں اور پاکستان کے غریب عوام کو ان کا مفت علاج کا حق دلوائیں. آپ کو یاد ہے کہ جو سیلاب آیا، تاریخی قدرتی آفت جس میں سندھ و بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا تباہی ہی تباہی تھا. میں جب سکھر پہنچا، لاڑکانہ کمبر پہنچا، نصیر آباد، یہ سیلاب کے دن کے بات میں کر رہا ہوں، میں نے غریب عورتوں سے ملاقات کیا تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 5 سال میں پتہ نہیں کتنے گھر بنا کے دیں گے. میرے پاس 5 سال نہیں تھا، 1 ہی سال تھا. پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا اور آج صوبہ سندھ میں غریب ترین سیلاب متاثرین کے لیے پکے گھر بن رہے ہیں اور ان کا ملکانہ حقوق ان غریب ترین عورتوں کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ 20 لاکھ گھر بھی مکمل کریں گے اور 30 لاکھ گھر میں باقی پاکستان میں باقی صوبوں میں بناؤں گا تاکہ ان کے پاس بھی جو قائد عوام نے مکان کا وعدہ کیا، میں انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے وہ وعدہ پورا کروں گا. ہمارا شکایت ہے صوبہ سندھ کا جو انٹرم حکومت ہے کہ آپ نے ہمارے باقی تو ڈیولپمنٹ کام پتہ نہیں کتنے مہینوں سے روک بیٹھے ہیں، مگر یہ میرے سیلاب متاثرین کا حق ہے کہ ان کا گھر بنے، ان کو ملکانہ حقوق ملے. آپ اپنا الیکشن کے بہانے سے میرے سیلاب متاثرین کو کیسے اس طریقے سے مایوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جو ان کا مالکانہ حقوق ہے انٹرم گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کی کام ہے اگر آپ نے اس کو الیکشن کی بہانے پہ روکنا ہے، ویسے پنجاب میں نہیں رکا ہے لیکن آپ کا خاص محبت ہے سندھ سے تو آپ نے ہمارا ڈیولپمنٹ کام روک لیا.
میں اس کا بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں اگر مطالبہ کر رہا ہوں تو میرا سیلاب متاثرین کے حق کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام میں جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے, ان کو گھر دینے پڑیں گے, ان کو مالکانہ حقوق دینے پڑیں گے. ہم تو فیبری 9 پہ الیکشن, فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا, فیبری 9 پہ حکومت آپ کا بنے گا, اور جس آفیسر نے میرے سیلاب متاثرین سے حق چھینا ہے, جس فرض نے بہانہ بنا کے ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیا ہے, میں انشاءاللہ تعالی خود آپ سے حساب لوں گا. جب آپ نے ہمیں 2008 سے لے کے 2013 تک وفاق میں حکومت دیا تو ہم نے آپ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انقلابی پروگرام شروع کروایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت ہے, قائم علی شاہ صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے SRSO کے ساتھ مل کے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے, جس سے ہم بلا سود قرضہ دے رہے ہیں غریب ترین عورتوں کو. تو میرا یہ وعدہ ہے پورا پاکستان سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, مگر ہم غریب ترین عورتوں کو اسی طریقے سے بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے, اپنا گھر کا خیال رکھ سکے, اور پاکستان کی معیشت میں بھی وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط کردار ادا کریں گے. پچھلی دفعہ عورتوں کو بے نظیر کارڈ ملا, آپ پی پی کو جتوائے, آپ پی پی کو بھاری اکثریت دلوائے. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب ہمارا وفاق میں حکومت بنتا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک طرف ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے, پاکستان کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے. اگر ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے اپنے کسانوں کی جیب میں پیسے دلواؤں گا, اپنا مزدوروں کی جیب میں پیسہ دلواؤں گا, اپنے نوجوانوں کی جیب میں پیسہ دلواؤں گا. یہی طریقہ ہے. اگر ہم نے مل کے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرو, پیسہ نہیں ہے. یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ NFC ختم کرو, پیسہ نہیں ہے وفاق پہ. میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہے, آپ نے اس کو چوری کیا ہے. پیسہ ہے, وسائل ہے, اسلام آباد کے بابوؤں نے اس پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پی پی کا حکومت بناؤں گا. اسلام آباد سے میں آپ کا حق چھین کے آپ کو دلواؤں گا. میں جو 18ویں ترمیم کے مطابق وفاقی وزارتیں ہیں آج تک چل رہے ہیں, ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا, ان کو صوبوں کو دینا چاہیے تھا. وہ آج تک چل رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو سالانہ 300 ارب روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان ڈبل وزارتیں کو چلانے کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی جو یہ تقریباً 17 وزارتیں ہیں وفاق میں ان کو بند کر دوں گا. جو 300 ارب سالانہ آپ کے پیسے لے کر وہ وزارتیں چلا رہے ہیں, میں ان سے چھین کے اپنے عورتوں کو دلواؤں گا, اپنے کسانوں کو دلواؤں گا, اپنے مزدوروں اور نوجوانوں کو دلواؤں گا. ہر سال
اشرافیہ کو، وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں، سالانہ اشرافیہ کو، انرجی سیکٹر کو، بدلے بڑے بڑے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیز کو، ریل اسٹیٹ کو، ارب پتیوں کو، امیروں کو، اشرافیوں کو سالانہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ سالانہ 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کی سبسڈیز میں جاتا ہے۔ اب میں وہ تمام جو اشرافیہ کے لیے سبسڈیز ہے، آپ میرا حکومت بنائیں، میں اشرافیہ کا سبسڈی بند کر کے وہ تمام کے تمام آپ پہ خرچ کروں گا، پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا، ان کا ترقی پہ، ان کو روزگار دلانے کے لیے، ان کو غربت سے نکالنے کے لیے، ان کو یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس منصوبہ موجود ہے، معاہدہ موجود ہے، اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہونا ہے وہ بھی میرے پاس پلان مکمل طور پہ تیار ہے۔ رہتا صرف اتنا کہ فیبری 8 کو آپ نے مجھے اکثریت دلوانا ہے، بھرپور اکثریت دلوانا ہے۔ میں سندھ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر الیکشن میں مجھ پہ اعتماد کیا، ہر الیکشن میں آپ نے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹس دلوائے، مگر جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اس کے لیے ہمیں بھاری اکثریت چاہیے۔ امید ہے کہ فیبری 8 کو خیرپور سے لے کے کراچی تک آپ مجھے تمام سیٹیں دلوائے، تیر پہ مہر لگائے، تیر پہ مہر لگائے۔ اگر آپ تیر پہ مہر لگا کے مجھے بھاری اکثریت دلواتے ہو، خیرپور سے کراچی تک اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ اب الیکشن میں صرف 2 جماعتیں ہیں، ایک آپ کا تیر ہے تو دوسرا وہ شیر جو عوام کا خون چوستے ہیں۔ میں نے اب اپنے سندھ بھر میں، ملک بھر میں امیدوار چنے ہیں، صحیح چنا یا غلط چنا اب چن چکا ہوں۔ یہ میرے امیدوار ہے، یہ تیر کے امیدوار ہے، یہ شہید بی بی کے امیدوار ہے، یہ قائد عوام کے امیدوار ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوا، میری خاطر ان کو معاف کر دے۔ اس لیے ہم نے بڑا کام کرنا ہے، ہم نے اس ملک کا قسمت تبدیل کرنا ہے، غریب عوام کا قسمت تبدیل کرنا ہے۔ آپ میرے تمام امیدواروں کو جتوائے، کام میں کر کے دوں گا، کام انشاءاللہ تعالی میں خود ذمہ داری لیتا ہوں۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے میں خود یہاں خیرپور پہنچوں گا، میں ان سے نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اپنا بجٹ ہے، یہ آپ کا وسائل ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ فیصلہ کریں جو بھی آپ کہتے ہو۔ مگر ہم نے اب اپنے عوام کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، بھٹوازم کا ضرورت ہے، قائد عوام کی منشور کی ضرورت ہے۔ ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف اگر آپ کا ساتھ ہوگا، آپ کا ووٹ ہوگا تو پھر میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔
پچھلی 5 سال میں کافی مشکل دیکھے ہیں. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. ہمارے ہاں وہ کووڈ کا وبا تھا، ایک سیلاب آیا، پھر 1 سال چھوڑ کے دوسرے سیلاب آیا. پہلے خان صاحب کی حکومت تھا جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارتا تھا. پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم نے حکومت بنایا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے انہیں کر لیا. مگر جو ہمارا اتحادی تھے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. انشاءاللہ تعالی اس بار آپ مجھے اتنا بھاری اکثریت دلوائیں گے کہ مجھے کسی کا ضرورت نہیں پڑوں گا. میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت پہ انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کے اس صوبے کے، اس ملک کے مسائل کا حل نکالوں گا. ہم اسلام آباد کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام چوتھے بار کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہی خیرپور کو عوام کو معلوم ہے کہ جب یہ بنتا ہے تو کتنا ظالم ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے جب پہلی بار اس کو بنایا تھا تو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا. دوسری دفعہ جب 2 دہائی اکثریت کے ساتھ بنوایا، ایک بار پھر آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا. تیسری دفعہ آپ پہ مسلط ہوا. ایک بار پھر آپ کا حق مارا. ہم کس خوشی میں اس کو چوتھی بار وزیر اعظم مانے؟ ہم نہیں مانتے. ہم مقابلہ کریں گے، ہم شیر کا شکار کریں گے. میں تمام سیاسی کارکنوں کو سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا کو پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں. کل کا عدالت کا فیصلہ کے بعد اس الیکشن میں 2 جماعتیں ہیں جو ملک بھر میں مقابلہ کر رہے ہیں. آپ تیر کے ساتھ دیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. ہم مل کے یہ سازش ناکام کروائیں گے. ہم مل کے اس شیر کا شکار کریں گے. ہم مل کے اس کا چوتھی بار کا راستہ روکیں گے. ہم ہمیشہ کے لیے ان کی پرانے سیاست، ان کی نفرت کی سیاست کو دفن کر کے عوام کی ترقی کا سیاست کریں گے، عوام کی خدمت کا سیاست کریں گے. غریب کی خدمت کا سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی. آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، گھر گھر جا کے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خیرپور کے ہر گھر پہنچے اور میرے پیغام لے کے جائیں. ہر گھر پہ کھٹکھٹائے، میرا پیغام لے کے جائے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. آئے ہمارے ساتھ مل کے غربت سے مقابلہ کرے، بے روزگاری کا مقابلہ کرے، مہنگائی کا مقابلہ کرے، اپنا صوبہ کا، اپنا ملک کا قسمت بدل دے. اگر آپ پاکستان کے عوام کو میرے منشور کے بارے میں بتائیں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو سارے کے سارے جگہوں سے، سارے ڈسٹرکٹ سے، سارے ضلع سے ایک ہی نعرہ ہوگا کہ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا۔ یاد ہے کہ آپ کے امیدوار کون ہیں یا میں آپ کو یاد دلواؤں؟ خیال میں آپ کو بھول چکے ہوں گے، میں یاد دلواتا۔ میرا امیدوار سید قائم علی شاہ صاحب، جتوائیں گے آپ قائم علی شاہ صاحب کو؟ غلط نام لکھ چکے ہیں ان لوگوں نے۔ قائم علی شاہ صاحب میرا امیدوار ہے، سید فضل شاہ صاحب میرا امیدوار ہے۔ بہت ضروری ہے نیشنل اسمبلی میں بھیجے۔ کہاں گم ہو چکا ہے پیر فضل شاہ صاحب؟ آ جائے آگے آپ دیکھ لینا۔ آپ کو پیر صاحب کو جتوانا ہے آپ نے۔ میرا بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کو نیشنل اسمبلی آپ نے بچوانا ہے۔ سید جاوید شاہ صاحب کو بہت ضروری ہے، آپ نے جاوید شاہ صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے۔ پھر میرا جو صدر ہے ساجد بھامن صاحب، ساجد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے، پروونشل اسمبلی میں بیچنا ہے۔ شیراز راجپور صاحب کو اس بار آپ نے جتوانا ہے۔ پچھلی بار پتہ نہیں کیسے رہ گیا تھا، اس بار آپ جتوائیں گے۔ بچل شاہ صاحب پیر جو گود سے الیکشن لڑ رہا ہے، اس دفعہ مجھے امید ہے کہ خیرپور کی عوام فیبری 8 کو پیر جو گوٹ کو تیر جو گوٹ میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے ہلار وسان، ہمارے نوجوان اس بار آخرکار الیکشن میں خود حصہ لے رہا ہے، اور نعیم خرل صاحب کو بھی الیکشن جتوانا ہے۔ اور مجھے موقع نہیں ملے گا اس الیکشن کیمپین میں سکھر پہنچنے کے لیے، ہمارا سکھر کے دوست بھی موجود ہے۔ آپ سکھر کے عوام سے میرا اپیل ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کو جتوائے، وہ فرخ شاہ صاحب کو جتوائے، وہ اویس شاہ صاحب کو جتوائے، وہ نعمان اسلام الدین شیخ صاحب کو جتوائے، ناصر شاہ صاحب کھڑا ہے، ناصر شاہ صاحب کو جتوائے۔ آپ سے پہلے میں اپنے امیدواروں سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے اگر آپ میرا تیر پہ الیکشن لڑ رہے ہو۔ جام اکرام نہیں ہے نا تو میں کیسے مانگوں اس کے لیے؟ جام اکرام دریجو صاحب بھی سکر سے ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، بعد میں اس کے لیے ووٹ بھی مانگوں گا۔ آپ سب جو موجود ہے وعدہ کرو کہ میرے عوام کا آپ خدمت کریں گے، غریبوں کا خدمت کریں گے، کسانوں کے، مزدوروں کے، نوجوانوں کا خدمت کریں گے، روزگار ان کو دیں گے، اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو نہیں دیں گے، میرے عوام کو دیں گے۔ وعدہ کرو ان کے سامنے کہ آپ الیکشن جیت کے ان کو بھولیں گے نہیں، ادھر ہی رہیں گے، ان کے دکھ درد میں ساتھ ہوں گے، میرا نمائندہ بن کے ان کے خدمت کریں گے۔ وعدہ، پورا وعدہ،
سب کا ہاتھ اوپر ہو تو وعدہ. ساتھیوں انہوں نے وعدہ کر لیا ہے, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, تو آپ مجھ سے وعدہ کریں, آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ 8 فروری کو میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے, تیر کو جتوائیں گے. وعدہ ہے آپ کا؟ نعرہ